أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین و سامعین کرام، آپ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سنا حضور پاک علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اب یہاں سے بیت المقدس میں انبیاء کرام کے خطبے نماز کے ادا کرنے کے بعد ایک جلسہ منعقد ہوا، ایک کے بعد ایک نبی و رسول کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ ان حضرات نے اپنے خطبوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کیا اور ان فضائل و خصائص کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ انبیاء کرام نے خطبہ دیا، بیان کیا۔ یہ خطبہ عربی میں ان کو خطبہ کہتے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کی تعریف کی اور ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا، پھر حضرت موسیٰ نے، پھر حضرت داؤد نے، پھر حضرت سلیمان نے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد آپ کے اور ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، یعنی کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا۔ ہر ایک پیغمبر نے خدا کی تعریف کی، اب میں بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت رسول پاک کھڑے ہوئے اور کہا ہر پیغمبر نے نبی کی تعریف بیان کی، اب میں بھی تعریف کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس خدا تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے تمام مخلوقات اور تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نے خطبہ کا ایسے آغاز کیا، تمام عالمین کے لیے مجھے اکیلے کو پیغمبر اور ہادی بنایا، مجھ پر کو قرآن مجید اتارا جو حق اور باطل میں پوری طور پر فرق کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں تمام اصول بیان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، میرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا، کوئی جگہ میرے ذکر سے خالی نہ چھوڑی۔ مجھ کو سب سے اول نبوت عطا فرمائی، سب کے بعد خاتم الانبیاء آخری نبی بنا کر بھیجا۔ مجھے رؤوف اور رحیم کا خطاب عطا فرمایا، میری امت کو ساری امتوں میں بزرگی عطا فرمائی، میری امت کو منصب نبوت کے مثل یعنی منصب امر بالمعروف عطا کیا اور انہیں دنیا میں سب سے پیچھے بھیجا، مگر آخرت میں سب سے پہلے بخشے گا اور جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا۔ یہ حضور کا مسجد اقصی بیت المقدس میں دیا ہوا خطبہ، اللہ کی تعریف کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے مجھ اکیلے کو پیغمبر اور ہادی بنا کر بھیجا۔ یعنی ہر نبی آئے تو ایک جگہ ایک علاقے کے لیے آئے، حضور آئے تو اللہ نے کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک جگہ کے لیے آپ جو ہمارے نبی کو نہیں بھیجا بلکہ تمام عالموں کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم آئے تو کیا فرمایا، حضرت آدم آئے تو کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم ان کو زمین والوں کے لیے خلیفہ بنا دیں۔ حضرت ابراہیم کو ایک علاقے کی طرف بھیجا، حضرت موسیٰ کو قوم کی طرف بھیجا، ایسے ہی نبیوں کو بھیجا تو کسی کو قوم کی طرف، کسی کو علاقے کی طرف، کسی کو بستی کی طرف، کسی کو قریے کی طرف، لیکن حضور کو بھیجا تو نہ قوم کی طرف بھیجا، نہ قریے کی طرف، نہ بستی کی طرف۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم حضور کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر وہ قرآن اتارا جو حق اور باطل میں پوری طور پر فرق کرنے والا، اللہ نے وہ کتاب مجھے عطا کی۔
اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں تمام اصول بیان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا، کوئی جگہ میرے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھ کو اول نبوت میں رکھا اور آخر نبوت میں پیدا فرمایا، یعنی نبی تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے میں ہوں اور دنیا کے آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔ مجھے اللہ نے رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا، میری امت کو ساری امتوں میں بزرگی اللہ نے عطا فرمائی اور میری امت کو منصب نبوت کی مثل امر بالمعروف کا مقام ان کو عطا کیا گیا اور انہیں دنیا میں سب سے پیچھے بھیجا گیا۔ حضور کی امت بھی سب سے آخری میں آئی، مگر آخرت کے دن سب سے پہلے حضور ہی کی امت قبروں سے اٹھے گی اور سب سے پہلے حضور ہی کی امت کو بخشا جائے گا اور سب سے پہلے میری ہی امت کو جنت میں داخل کیا گیا۔ کہ حضور نے خطبہ دیا مسجد اقصی میں معراج کا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ فرما رہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ ختم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلے کے طور پر فرمایا، اے پیغمبروں کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ فضائل بیان فرمائے کہ بلا شک وہ تم سب پر فضیلت دے گئے اور سب سے بڑھ گئے، اسی لیے کہ اگلے پیغمبروں نے جو باتیں بیان کی وہ جلد فنا ہونے والی یا صرف جسم پر اثر ڈالنے والی تھی، جیسے حضرت داؤد اور سلیمان کے معجزات، یہ سب فانی معجزات ہے، بخلاف حضرت نبی پاک کے معجزے اور فضائل اور روحانی فضائل کے روحانی باقی رہنے والے ہیں۔ اور حضرت نے اپنی امت کو بھی بزرگی دلوائی جو کسی پیغمبر میں یہ بات نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے پیغمبروں کی جماعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو فضائل بیان کیے ہیں، بلا شک و شبہ ان فضائل کی بنا پر حضرت رسول پاک علیہ السلام تمام پیغمبروں پر فضیلت لے گئے، تمام پیغمبروں سے افضل، سب سے بڑھ گئے ہیں، اسی لیے کہ اگلے پیغمبروں نے جو باتیں بیان کی ہے وہ باتیں فنا جلد ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن حضور نے جو باتیں بتلائی ہے وہ فنا ہونے والی نہیں، وہ باقی رہنے والی باتیں۔ معجزات بتلائے حضرت عیسیٰ نے، سلیمان نے، وہ فنا ہونے والے ہیں، لیکن حضور کے جو معجزات ہیں اور حضور کے جو فضائل ہیں وہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والے۔ جسمانی معجزات فنا ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردہ مرا، معجزہ ختم، لیکن حضور نے ایسے معجزات ظاہر فرمائے صبح قیامت تک وہ چیزیں بھی باقی ہے اور حضور کے معجزے بھی باقی۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا گیا حضرت رسول پاک نے اپنی امت کو بھی بزرگی عطا کر دی۔ ہر نبی کی ایک امت تھی، لیکن کسی نبی کی امت کو بزرگی نہیں ملی، مقام نہیں ملا، نبی پاک کو بھی مقام ملا اور آپ کی امت کو بھی اللہ نے بزرگی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد سفر معراج میں دو برتنوں کا پیش کرنا بتلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے سامنے دو برتن لائے گئے، ایک برتن میں دودھ تھا، دوسرے برتن میں شراب تھی۔ مجھ سے کہا گیا ان میں سے آپ جو چاہیں وہ برتن لے لے، تو میں نے دودھ کا برتن لیا اور اس کو نوش کر لیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو چن لیا، مجھ سے کہا گیا آپ نے فطرت کو چن لیا اور اپنی امت کے لیے ہدایت اور دینداری اختیار کی۔ اگر آپ شراب کا برتن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو برتن دیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب، اور کہا گیا ان دونوں میں سے کوئی ایک لے لو۔ اب یہ حوالہ کس کا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، کتاب احادیث الانبیاء علیہ السلام، باب وذکر فی الکتاب مریم کے ذکر میں، اس آیت کے ذکر میں یہ حدیث مبارک امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح بخاری میں اس کو بیان کرا۔ حضور نے ارشاد فرمایا دو برتن دیے، ایک میں دودھ ایک میں شراب تھا، مجھ سے کہا گیا ایک چیز چن لو، اختیار کر لو، کسی ایک کو لے لو، تو میں نے دودھ کا برتن لیا اور اس
سے کہا گیا آپ نے فطرت کو چنا ہے اور اپنی امت کے لیے ہدایت اور دینداری کو آپ نے چنا ہے۔ اگر آپ شراب کا برتن لیتے تو آپ کی امت کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی۔ پھر یہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، اب یہ معراج کا کے بارے میں یہاں کہا جا رہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس سے باہر تشریف لائے تو وہاں زمین سے آسمان تک ایک خوبصورت سیڑھی لگائی گئی کہ مخلوق نے ایسی خوبصورت سیڑھی پہلے کبھی نہ دیکھی۔ اس سیڑھی کی ایک بڑی سونے کی تو دوسری چاندی کی تھی۔ یہ سیڑھی موتیوں اور جواہرات سے آراستہ ہوئی۔ حضرت رسول پاک کے سب مسجد اقصی کے اندر ہوئے، حضور اب وہاں سے باہر آئے تو حضور پاک جب باہر آئے تو مسجد اقصی سے آسمان تک ایک سیڑھی لگائی گئی۔ سیڑھی کیسی تھی؟ انتہائی خوبصورت، اور اس کے بارے میں کہا گیا جو سیڑھی کے جو ہوتے ہیں اوپر ایک نیچے، ایک سونے کا ایک چاندی کا، اور پوری سیڑھی پر ہیرے جواہرات موتیاں لگائے ہوئے اس سے پوری سیڑھی کو چمکاتا گیا، ویسے سیڑھی لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد سیڑھی کا ایک حصہ زمین پر ہے اور دوسرا حصہ آسمان کے دروازے سے ملا ہوا۔ ایک حصہ سیڑھی کا زمین پر ہے، دوسرا آسمان کے دروازے سے ملا ہوا۔ ایک سرخ یاقوت کا ہے اور دوسرا سبز زمرد کا بنا ہوا۔ ایک یاقوت کا بنا ہوا ہے اور ایک زمرد کا۔ یاقوت لال ہوتا ہے، زمرد ہرا ہوتا۔ ایک آخری جو ہے زمین کے قریب وہ یاقوت کا ہے اور آسمان کے قریب وہ زمرد کا، یعنی یہاں پہ لال اور وہاں پہ ہرا، اس انداز میں وہ سیڑھی بنی ہوئی۔ آپ سوچئے یہ کیسی سیڑھی ہوگی؟ کون بنا سکتا ہے ایسی سیڑھی؟ زمین پہ رکھے آسمان تک پہنچ گئے، بنا سکتے کوئی؟ یہاں سے جو زمین سے جتنی اونچائی پر پلیٹ اڑتا اتنی بھی سیڑھی نہیں بنا سکتے۔ بنائے تو گریویٹی جو ہوتی ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنانا پڑتا۔ تو یہ انسانوں کے لیے ہے کہ وہ نہیں بنا سکتا۔ آج انسان کوشش کر کے چاند پہ گیا، آسمان پہ کوئی گیا؟ جا بھی نہیں سکتے آسمان پہ، اتنی اونچائی پر آسمان، بہت اونچائی پر ہے آسمان۔ اور یہاں سے جتنی اونچائی پر پہلا آسمان ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر اتنی اونچائی، پھر دوسرے سے تیسرے تک اتنی اونچائی، پھر تیسرے سے چوتھے تک اتنی بلندی، پھر چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹواں، چھٹویں سے ساتواں۔ ہر آسمان اتنا بلند ہے جتنا زمین سے ایک آسمان بلند۔ پھر حضور پہلے آسمان پر بھی پہنچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی گئے، سدرۃ المنتہا بھی گئے، مقام عرش تک بھی پہنچے، کرسی لوح قلم سدرۃ المنتہا عرش سب سے ہوتے ہوئے لامکان تک حضور پہنچے، یعنی اس مقام تک جہاں اللہ تعالیٰ۔ سوچئے حضور کی طاقت اور خدا کے لے جانے کی طاقت۔ پھر اس سیڑھی کے دونوں جانب فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوئے، کسی کا استقبال ہوا تو کیسا ہوگا؟ دونوں طرف لوگ ٹھہرتے، پھول ڈالتے، کوئی بڑے اپنے آ رہے ہیں ادب میں ٹھہرے۔ حضور جب سیڑھی کو دیکھ رہے تو کہہ رہے کہ سیدھی جانب فرشتوں کی قطار ہے زمین سے آسمان تک، پھر بائیں جانب بھی فرشتوں کی سب بنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک، اور آپ کی خدمت میں سب کیا کر رہے ہیں؟ سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور اس سیڑھی سے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس سیڑھی سے حضور کہاں پہنچے؟ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر آسمانوں کی سیر شروع ہوئی، اس کے مختلف طبقات پر مختلف انبیاء نے آپ کا استقبال کیا۔ آسمان کی مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء نے استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر۔ دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ یہ تسلسل چلا آسمانوں پر۔ اور ساتویں آسمان پر ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور سب نے کہا اے دیدار الہی کی صلاحیت رکھنے والے نبی مبارک ہو مبارک ہو۔ سب انبیاء کیا کہہ رہے تھے؟ دیدار الہی کی صلاحیت رکھنے والے نبی مبارک ہو مرحبا مرحبا، آپ کا استقبال۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو انوار الہی کی تجلیات کا مقام تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرب کا مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں ملا، آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد نہ قیامت تک وہ کسی کو ملنے والا۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لامکان میں ایسا قرب الہی پایا جس کو قرآن شریف میں فکان قاب قوسین او ادنیٰ کہہ کر یاد کیا گیا۔ سورہ نجم کی آیت ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ سے تعبیر فرمایا۔ وہاں محبوب و محب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، قرآن کریم نے اس طرح اس کو بیان فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس اس اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ تو یہ یہاں تک بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔